السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے 26ویں پارے کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی کافروں سے ان کے شرک پر دلیل طلب کرتے ہیں۔ دنیا میں دلیل تین ہی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دلیل ہوتی ہے جسے دلیل عقلی کہا ہے، جو دلیل عقل میں آ جائے، دماغ میں آ جائے، اس کو دلیل عقلی بولتے ہیں۔ اور ایک دلیل ہوتی ہے دلیل نقلی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب اتری ہو، وہ دلیل بن سکتی ہے۔ اور تیسری دلیل جو ہوتی ہے وہ کسی پیغمبر کا قول ہوتا ہے، کسی نبی کا قول ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعا کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے زمین کے اندر کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز بتا دو زمین کے اندر، کائنات کے اندر، جو انہوں نے پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا مجھے یہ بتا دو کہ آسمان کے اندر ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے۔ ایک ایسی مثال دے دو کہ ان لوگوں نے تارے کو اللہ کے ساتھ مل کر بنایا ہو، چاند کو اللہ کے ساتھ مل کر بنایا ہو۔ نہ تو انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا، نہ آسمان میں کچھ پیدا کیا، تو اے نبی ان سے کہہ دو پھر تم کیوں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہو؟ کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں۔ اچھا عقلی دلیل نہیں ہے تو پھر نقلی دلیل لاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اے مکہ کے کافروں، تم کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی اس کتاب کو لے کر آ جاؤ، کتاب دکھا دو کہ ہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ مجھے چھوڑ کر تم غیروں کی پرستش کرنا، غیروں کی عبادت کرنا۔ او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یا تو تم کوئی عقلی دلیل دے دو یا کوئی کتاب لا کر دے دو، او اثارت من علم، یا کسی پیغمبر کا، کسی نبی کا کوئی قول لا کر دکھا دو۔ اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم اپنے اس شرک میں، شرک کے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل دے دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آدمی سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑھ کے بھٹکا ہوگا، اس سے زیادہ گمراہ کون آدمی ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو سن نہیں سکتے۔ نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، پیغمبر کو پکارو، بزرگوں کو پکارو، بتوں کو پکارو، قبروں کو پکارو، قیامت تک جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو جو جواب نہیں دے سکتا، تم سے بڑھ کے گمراہ کون ہو؟ پھر آگے ایک عجیب بات فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ میدان محشر
اکٹھا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا, اے عیسیٰ کیا تم نے اس قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا؟ اے عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کرے گا, شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کیا آپ نے اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو غوث اعظم مان لینا, تم مجھ کو دنیا کا سب سے بڑا مددگار مان لینا؟ اللہ فرماتا ہے کانوا لہم اعداء, جن کو بھی یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے وہ سب کے سب ان کے دشمن ہو جائیں گے, ان سے اپنی برات کا اظہار کریں گے, کہیں گے یا اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے, ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ تجھ کو چھوڑ کے ہم کو پکارا کرتے تھے. اے اللہ ہمیں تو اس بات کی نالج ہی نہیں, اس کا علم ہی نہیں کہ یہ تجھ کو چھوڑ کر ہم کو مشکل کشا کہا کرتے تھے, ہم کو غوث اعظم کہا کرتے تھے, ہم کو غریب نواز کہا کرتے تھے. اور اے اللہ اگر ہم کو معلوم نہیں ہوتا تو ہم بھلا کیوں, ہم تو تیرے بندے ہیں, ہم تو تیرے نبی ہیں, ہم تو تیرے ماننے والے ہیں, ہم بھلا کیوں ان کو شرک کی تعلیم دیتے, ہم بھلا کیوں ان سے یہ کہتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم کو پکارو. کتنا مہنگا سودا ہے. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا. یہ لوگ بھی ان سے پلہ چھاڑ دیں گے, کانوا لہم اعداء, دشمن ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ آپ کو نہیں معلوم, ان سے پوچھو. اس کے بعد ماں باپ کے احسان بیان جائے گی. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دی. اے انسان ذرا تو اپنے ماں باپ کے اندر خاص طور سے اپنی ماں کے احسان کو یاد کر. اللہ نے پہلے دونوں ماں باپ کا دونوں کا ذکر کیا, لیکن احسان صرف ماں کا کیا ہے. فرمایا حملتہ امہ کرہا, تیری ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, ووضعتہ کرہا, اور بڑی تکلیفیں جھیل کر, بڑی پریشانیاں جھیل کر تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا. یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھیے کہ اللہ نے کرہا کا لفظ استعمال. کرہا بولتے ہیں ایسی مجبوری جو انسان خود برداشت کرے. ایک مجبوری ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر وہ مجبوری ڈال دی, اور ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے خود وہ مجبوری اپنے سر لے دی. اللہ نے یہاں کرہا کا لفظ استعمال کیا. ماں نے اپنے بچے کے جو تکلیف جھیلی ہے, اپنے بچے کو حمل کے لیے یا اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے, اس تکلیف پر ماں کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا, ماں نے خود اس تکلیف کو جھیلا. اے انسان یاد کر کس تکلیف اور کس مشقت کو برداشت کر کے تیری ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا, اور پھر تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اور پھر تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور تجھے دودھ پلایا 30 مہینے تک. 30 مہینہ کتنا ہو گیا؟ 2.5 سال. قرآن میں دوسرے مقام پر یہ کہا گیا کہ دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال تک, یعنی ماں اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. تو وہاں 2 سال کہاں, یہاں 2.5 سال کہاں, اور یہاں 2.5 سال میں حمل کی مدت کو بھی شامل کر دیا. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حمل کی منیمم پیریڈ, حمل کا منیمم وقت 6 مہینہ ہے. 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو جائز مانا جائے. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک بار بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں, تو حضرت عثمان غنی نے یہ حکم دے دیا کہ یہ بچہ ناجائز غلط ہے. تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھ کے بتایا کہ نہیں, اللہ نے کہا کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینہ ہے, اور دوسرے مقام پر کہا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. تو 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے مائنس کر دیا جائے تو 6 مہینے بچا, یعنی حمل کی مدت منیمم 6 مہینے. تو اے انسان تو یاد کر, تیری ماں نے تجھ کو 2 سال تک دودھ پلایا, کتنی تکلیفوں سے تجھے پیٹ میں رکھا, پھر کتنی تکلیفوں سے تجھے جنم دیا. حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ لڑکا جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا, طاقتور ہو گیا, وبلغ 40 سنۃ, اور پھر 40 سال کا ہو گیا. پہلے کہا کہ بالغ ہو گیا,
اس کے بعد کہا کہ 40 سال کا ہو گیا. بالغ تو آدمی 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, تو بالغ ہونے کے جسٹ بعد 40 سال کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے. 40 سال کی جو عمر ہے انسانی زندگی کی, یہ سب سے میچورٹی کی اور سب سے پختگی کی عمر ہے. اگر کوئی انسان 40 سال کی عمر تک اچھا ہے, اس کا مطلب کہ وہ آگے بھی اچھا رہے گا. اور جو آدمی 40 سال کی عمر تک نہ سدھر پائے وہ سدھر نہیں سکتا. 40 سال کی جو عمر ہے یہ جوانی اور بڑھاپے کے بیچ کی عمر ہے, یہ میچورٹی کی اور پختگی کی انتہا ہے. 40 سال کی عمر کا جب آدمی ہو جاتا ہے تو وہ نہ تو اس کے اندر جوانی کا جوش رہتا ہے, جوانی کا ولولہ رہتا ہے, نہ بڑھاپے کی کمزوری رہتی ہے, بلکہ جوانی کی طاقت بھی اس کے اندر تھوڑی بہت رہتی ہے اور تجربہ بھی اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے زیادہ تر نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. تو انسان جب بالغ ہو گیا اور 40 سال ہوا, تب اس کے بعد تب اس کو خیال آیا کہ ارے میرے ماں باپ کا بھی میرے اوپر احسان ہے. تب اس نے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے پروردگار, تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. اسی بات کو ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہا گیا, اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو بندہ چاہ کے بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. توفیق دینے والا بھی اللہ ہے. اسی لیے فرض نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور میری تیری اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. تو اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا شکر کرنا, یہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تب بندہ کرتا ہے. تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, تیرا شکر ادا کروں. وعلی والدی, اور تو نے میرے والدین کے اوپر جو رحم کیا, میرے والدین پر جو کرم کیا کہ تیرے ہی کرم کی وجہ سے میرے والدین نے مجھے پالا پوسا, تو اے اللہ تو میرے والدین کے اوپر بھی اپنی رحم و کرم کی بارش نازل. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یہاں پر بھی ایک پوائنٹ ہے, اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے تو بات پوری ہو گئی, لیکن اتنا کہہ کے بس نہیں کیا گیا, آگے کہا گیا ترضاہ, اے اللہ تو مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ کبھی کبھی ایک عمل دیکھنے میں تو نیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں روزہ نہیں لکھا جا رہا ہے, یہ لکھا جا رہا ہے کہ صبح 4 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک یہ بھوکا تھا. ہم رات کو جاگ رہے ہیں لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں تہجد نہیں لکھی جا رہی, ہمارے اکاؤنٹ میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ رات میں جاگتا تھا. ایسا نہ ہو, اے اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کیا, کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا؟ 2 پہچانیں, یاد کر لیجیے. کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. پہلی شرط, صرف اللہ کے لیے کیا جائے, اس میں کوئی ریاکاری, دکھاوا, نمائش ایسا کچھ نہیں, صرف اللہ خالص دل سے. دوسری شرط یہ ہے کہ رسول کے طریقے کے مطابق اتباع رسول. یہ 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی غائب ہو گئی, عمل خراب. نبی کا طریقہ نہیں ہے, نبی کی اتباع نہیں تو بھی عمل بیکار. اور نبی کی اتباع تو ہے, نماز تو ویسے پڑھنا جیسے نبی نے پڑھائی, روزہ تو ویسا رکھنا جیسے نبی نے بتایا, حج تو ویسے کرنا جیسے نبی کا حکم تھا. لیکن مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پبلک کو خوش کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو دکھانا ہے. تو یہی دعا ہمیں سکھائے گی کہ اے اللہ تو ایسے عمل کی ہمیں توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اب آدمی جب 40 سال کا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے شادی شدہ ہو جائے گا, اس کے بھی بال بچے ہو جائیں گے. تو پہلے اپنے لیے دعا کی, اپنے اماں ابا کے لیے دعا کی, اب اپنی اولاد کے لیے دعا کی. دیکھیے دعا کا آرڈر بتایا جا رہا ہے.
دعا پہلے اپنے لیے کرو، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے۔ یہاں الٹی بات ہے، پہلے دعا کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ پہلے اے اللہ میری بیوی کو یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ دے دے، ماں باپ کا نمبر بالکل لاسٹ میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آرڈر کیا ہے؟ پہلے اپنے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر اپنے بال بچوں کے لیے۔ تو بال بچوں کے لیے کیا دعا کی جائے؟ اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو انجینئر بنا دے۔ ٹھیک ہے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو دنیا میں ترقی دے، خوشحالی دے۔ لیکن جو اہم دعا ہے وہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا کہ آپ کو جوتے مارے گا؟ آپ کا بیٹا انجینئر بن کے کیا کرے گا کہ آپ کو گھر سے نکال دے گا؟ تو سب سے پہلے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نیک بنائے، اپنے ماں باپ کا درجہ پہچاننے والا بنائے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا۔ یہی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام حقوق کو مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا۔ جیسے آج کی دنیا میں کیا ہے؟ اپنا حق مانگو۔ اکثر ہوتا ہے نا، مزدوروں نے اپنا حق مانگا، عورتوں نے اپنا حق مانگا، بچوں نے اپنا حق مانگا۔ اسلام یہ کہتا ہے حق مانگو مت، اپنا حق دو، سامنے والا خود تمہارا حق تمہیں دے گا۔ ماں باپ اگر اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے حقوق ادا کریں، تو ظالم اولاد ہی ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، ان کے حقوق ادا نہیں کرے گی۔ تو قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اے والدین تم اپنی اولاد سے اپنا حق مانگو، اے اولاد تو اپنے والدین سے اپنا حق مانگ۔ قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اے اولاد تیرے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، جو قوانین ہیں، جو آرڈرز ہیں تیرے پیرنٹس کے ریگارڈنگ، تیرے والدین کے ریگارڈنگ، تم ان کو فالو کرو، ان کو اپلائی کرو، ان کو ادا کرو۔ پیرنٹس سے یہ کہا گیا، والدین سے یہ کہا گیا کہ آپ کی اولاد کے جو حقوق ہیں آپ ادا کیجیے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنا حق مانگیں۔ یہاں بھی اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، لیکن یہ نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد سے کہو کہ تو میری بات مان۔ آج کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اگر اولاد بگڑ گئی، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تو بد دعائیں دیتے ہیں۔ اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کبھی اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر بد دعا مت دو۔ کچھ لوگ بد دعا دیتے ہیں اپنی اولاد کو، کچھ لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ زمین جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ غلط ہے، یہ بالکل رائٹ آپ کو نہیں ہے اس بات کا۔ آپ کی اولاد جتنی بھی نافرمان ہے، اس بات کا رائٹ قطعی آپ کو نہیں ہے کہ آپ اپنی جائیداد سے، اپنی وراثت سے اپنی اولاد کو محروم کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے، اس نے جو بھی غلط کیا ہے اس کی سزا وہ اللہ تعالیٰ جنوں دے گا۔ آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ فورس کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کر دیا، ہوتا ہے نا، آپ کر دیا، نکال دیا، میرے بیٹے کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، شرعاً بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بتایا گیا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر کسی جہاد میں، کسی غزوے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے کچھ جنات کا گزر ہوا۔ جنات جانتے ہیں نا، بیجاپور والے نہیں جانے گے تو کون ہے؟ تو جنات نے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اے نبی یاد کیجیے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جنات کی جماعت گزری اور آپ کی قرآن کی تلاوت کو سننے لگے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، اور جب جنات نے قرآن کو سنا تو آپس میں کہنے لگے چپ رہو، سنو تو کیا بولا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ مکہ کے کافروں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ تم تو انسان ہو، تمہارے اندر تو سینس، دماغ جنات سے بھی زیادہ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جنات سے بھی زیادہ ہے۔ تم تو قرآن پڑھا جاتا ہے تو سیٹی مارتے ہو، قرآن پڑھا جاتا ہے تو تالی بجاتے ہو، قرآن پڑھا جاتا ہے تو شور مچاتے ہو۔ دیکھو جنات جو تم سے کم عقل کے ہیں، تم سے کم تر مخلوق ہیں، تم انسان ہو، وہ جنات ہیں، لیکن دیکھو جنات کتنے سمجھدار ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپس میں کہہ رہے انصتوا، چپ رہو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، جب جنات
کہ اس جماعت نے قرآن کو سنا اور جب واپس جنات اپنی بستی میں گئے، اپنے قبیلے میں گئے تو جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھانے لگے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، جنات نے اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا ہے انزل من بعد موسیٰ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت کے بعد اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کتاب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ کتاب یعنی قرآن جو راستہ بتاتی ہے بالکل سیدھا راستہ بتاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، پھر جنات نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ اللہ کے داعی ہیں. اللہ کا داعی جب تم کو بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو فوراً قبول کر لو. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ دعوت ہمیشہ اللہ کی طرف دی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے اولیاء کرام نے یہ فرمایا، ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا. یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ کے ساتھ کھلواڑ ہے. اجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. اشخاص کی طرف، افراد کی طرف، اپنی شخصیات کی طرف جو دعوت دے اس کی دعوت اللہ نہیں. دعوت اللہ اللہ کی طرف یعنی قرآن اور حدیث کی طرف جو بلائے اس کی دعوت. اچھا تو اے میری قوم کے لوگوں، جب تم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ ریوارڈ کیا ملے گا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، جب تم اللہ کی دعوت کو قبول کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا. بہت سارے جنات بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوئی. سورہ محمد میں ایک عجیب بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیلپ لیس ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو. اللہ کے رسول کی مدد، اللہ کے دین کی مدد دراصل اللہ کی مدد. اب یہیں پر ایک حدیث آپ اٹھائیے صحیح بخاری کی، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے میں تجھ سے کھانا مانگا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں دیا. بندہ کہے گا یا اللہ ساری کائنات تو کھلاتا ہے، ہم تجھے کھلائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کیا میرے غریب اور بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا؟ دراصل اگر تو اس کو کھلاتا تو میرے پاس اس کا ثواب پاتا. میرے بندے میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھ کو پانی نہیں دیا. یا اللہ تجھ کو پانی دے، تو ساری کائنات کو سیراب کرتا ہے. میرے پیاسے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو پلا دیتا تو ثواب میرے پاس پاتا. تو اللہ کی مدد کرو مطلب اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے نبی کی مدد کرو. تو کیا ہوگا؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا. تمہارے قدم میں لغزش نہیں رہے گی، تمہارے اندر کمزوری نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا. اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک وارننگ ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے. فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو قرآن کی کوئی بات پسند نہیں آتی، ان کو حدیث کی کوئی بات پسند نہیں آتی، کوئی بھی بات، کوئی ایک بات. جو لوگ
اللہ کی نازل کردہ باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایک شریعت کا ایک قانون، قرآن کی ایک آیت، نبی کی ایک حدیث، اگر ہم نے اس کو ناپسند کیا، ہم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا کہ نہیں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، صرف ایک بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکات، سارے حج سب برباد ہو گئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرنا ہے، اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی اگر مگر چوچرا کی گنجائش نہیں رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی، فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، یہ مکہ کے کافر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اے نبی ان کو جواب دے دو کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی تو خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ کا اس دنیا میں آنا بھی یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے، وہ استوانا والساعۃ کہاتین، یہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں جیسے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، زیادہ دوری نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے بیچ میں زیادہ دوری نہیں ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی، کائنات کی زیادہ عمر گزر چکی ہے، اب تھوڑی عمر باقی ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد قیامت قریب ہونے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو دور گزرا ہے، جو زمانہ گزرا ہے، وہ زیادہ گزر چکا ہے، اب تھوڑا سا باقی ہے، اب قیامت قریب ہے۔ اب یہ تو ایک مستقل ایک ٹاپک ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، آج ایک ایک کر کے ہم اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو گئی۔ سورہ فتح کے شروع میں ایک عجیب و غریب بات بتائی گئی، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ، نبی سے گناہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی تو معصوم الخطا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ہم معاف کر دیں؟ گناہ کیوں کہا؟ اس کو سمجھ لیجیے، اہم بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام افضل ہے اور ایک ہوتا ہے غیر افضل۔ افضل اور غیر افضل، اب اگر ہم غیر افضل کام بھی کریں، افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کام کریں تو بھی ہم گنہگار نہیں ہوں، لیکن وہی نبی اگر افضل کام کو چھوڑ کے غیر افضل کام کرے تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہے، چونکہ نبوت کا جو مقام ہے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں آپ نے افضل کو چھوڑ کے غیر افضل، ایک چیز افضل تھی اور ایک چیز افضل نہیں تھی، آپ نے افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کو اگر آپ نے اپنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی گناہ سے تعبیر کیا، اس کو بھی ذنب کہا اور فرمایا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے ان تمام لغزشوں کو معاف کر۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کتنی بار آیا ہے؟ کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار محمد اور 1 بار احمد، ایک یہاں پر آ رہا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا کہ محمد کے صحابہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی ہم نے اپنے نبی کو ایسے ساتھی دیے جو ہر حال میں میرے نبی کا ساتھ دیتے، پیٹ پھیر کے بھاگنے والے نہیں،
وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ نہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کہ اے موسیٰ تم جاؤ تم جہاد کرو ہم یہیں بیٹھے رہیں. ہاں میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ 313 تھے تب بھی 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے اور 30,000 کا مقابلہ کرنا تھا تو 3000 تھے تو بھی چلے گئے. ایسے صحابہ تھے. تو کہا کہ جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار کافروں کے لیے بڑے ہارڈ. they are very hard, they are very tight, بہت سخت اور آپس میں بہت سافٹ ہے, بہت نرم. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا ہو حلقہ یارا تو پریشم کی طرح نہیں اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. وہی مومن جو جہاد کے میدان میں فولاد ہے اور آپس میں مومنوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان اپنے معاشرے میں اتنا نرم دل ہے, اتنا رحم دل ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. تو یہ صحابہ کی صفت ہے اشداء علی الکفار. اچھا اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ کیا ہمیں غیر مسلموں کے لیے بہت سخت ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں. یہاں ان کافروں کی بات ہو رہی جو آپ سے لڑتے ہیں, جو آپ سے جہاد کرتے ہیں. اب آپ کا پڑوسی ہندو ہے, آپ کا پڑوسی سکھ ہے, آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے, آپ کے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے, تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بالکل سخت ہو جائیں. آپ اس کو انسانیت کے ناطے وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں, وہ غریب ہو تو اس کی مدد کر سکتے ہیں, مر جائے تو اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جا سکتے ہیں. لیکن ہاں ان کے کسی مذہبی رسوم میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ کرسمس منا رہا ہے تو آپ جا کے کیک کٹوا رہے ہیں, وہ گنیش پوجا کر رہا ہے تو آپ جا کے اس کا لڈو کھا رہے ہیں, وہ دیوالی پر مٹھائی بانٹ رہا ہے تو آپ اس کی مٹھائی کھا رہے ہیں. ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب, دیوالی کی مٹھائی تو ہم لوگ کھاتے ہیں. دیوالی کی مٹھائی کھانے کے اور نہ کھانے کے بارے میں علماء کے دو الگ الگ اوپینینز ہیں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیوالی کی مٹھائی نہیں کھانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیوالی کی مٹھائی ان کے ایک تہوار کی نشانی ہے, ان کا ایک مذہبی شعار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کافروں کے کسی مذہبی تہوار میں شرکت نہ کی جائے. تو ان کی مٹھائی کھانے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم ان کے تہوار میں شرکت کریں. علماء کا دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ ایک صحیح روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ مجوسی لوگ, مجوسی جانتے ہیں پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, وہ لوگ اپنا ایک تہوار مناتے ہیں جس کو نوروز بولتے ہیں. تو نوروز پر وہ پھل فروٹ اور مٹھائی بھیجتے ہیں, تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا کہ کھایا جا سکتا ہے. جو پیڑ سے نکلے, جو درخت سے نکلے اس کو کھایا جا سکتا ہے, جس کو ذبح کریں اس کو نہیں کھایا جا سکتا. یعنی گوشت کا آئٹم نہیں کھایا جا سکتا, سوکھا آئٹم میں میٹھا ہے, پھل ہے, فروٹ ہے, یہ کھایا جا سکتا ہے. تو اب علماء کا ایک اوپینین اس روایت کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کھا سکتے ہیں دیوالی کی مٹھائی. ان دونوں مسلک کے بیچ میں میرے نزدیک جو زیادہ صحیح بات ہے کہ بچا جائے تو بہتر ہے. کوئی کھا لے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام کر رہا ہے, لیکن احتیاط کیا جائے, بچا جائے تو بہتر ہے. تو صحابہ کیسے ہیں؟ کافروں کے اوپر سخت ہیں, مسلمانوں کے اوپر بہت نرم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ صحابہ سجدے میں اور رکوع میں آپ کو ملیں گے, اللہ کے فضل کو تلاش کرتے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور صحابہ کی نشانی کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے, کیسے پہچان لیا جائے گا یہ نبی کے صحابہ ہیں؟ ان کی پیشانیاں دیکھو, ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات مل جائیں. ان کے ماتھے گواہی دیتے ہیں کہ یہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے, تہجد پڑھنے والے, 5 وقت نماز کے عادی لوگ. اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے اور بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن کریم. اس کو آپ لوگ اکیلے میں جا کے قاعدے سے پڑھیے گا, بہت اہم باتیں بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اب یہ ایک اصول بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کسی مسئلے میں اللہ کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنے ہی کو فالو کرو, اس سے آگے مت بڑھو. کسی دوسرے کی بات کو رسول کی بات کے آگے مت بڑھاؤ. کسی بھی, ارے جب نبی کے رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں چلے گی, اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا
لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہو جاتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں ان کی نہیں چل سکتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کسی امتی کی چلے گی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کے بعد ایک ادب کا تقاضا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ رسول کے سامنے ادب سے اور آہستہ بات۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے زور زور سے بات کری تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، نہیں، قطعی نہیں، نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی مسجد نبوی میں کوئی اونچی آواز میں صحابہ کرام بات نہیں کرتے تھے، کوئی بات کرتا تو لوگ ڈانٹتے تھے کہ جیسے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس پر ہم عمل کرتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی کوئی چلا کے بات کرتا۔ اور آگے ایک بڑی سخت وارننگ دی گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی آواز کے اوپر تم اپنی آواز بلند کرو اور تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، کہ نبی کی شان میں ذرا سی آپ نے گستاخی کر دی، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی تو آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، جب یہ آیت کریمہ اتری تو ہمارے ڈر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے نہیں تھے، وہ آتے نہیں تھے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ سے تیز آواز نکل جائے اور میں اس کیٹیگری میں آ جاؤں، ساری نیکیاں میری برباد ہو جائیں۔ کئی دن نظر نہیں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ فلاں صاحب نہیں دکھائی دے رہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی تو نیچرل آواز ہی اونچی ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اصول بتایا گیا کہ ریومر کے چکر میں نہ پڑو۔ آج کل ریومر بہت تیز، ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اب ڈیلی کچھ نہ کچھ ریومر ہے۔ ابھی کل فیس بک پر ایک پوسٹ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو دیے، اپنے آپ مر رہے ہیں اسرائیل۔ ایسی ایک ریومر آئی تھی کہ لبنان سے اور مصر سے فوج جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ڈیلی وہ بیچارے مر رہے ہیں، ان کی مدد، وہ ہیلپ لیس ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کہیں کی کوئی آدمی نہیں ان کی مدد کرے، لیکن ریومر ہے، افواہیں پھیل رہی ہیں اور ہم آپ اس کو شیئر کریں۔ تو ایک رول بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی خبر آئے، کوئی پوسٹ آئے، کوئی ایس ایم ایس آئے، کوئی کال آئے، کوئی نیوز آئے، فتبینوا، اس کو چیک کرو، اس کی تحقیق کرو۔ یہی سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ بات جس کو حدیث کہہ کے بیان کیا جائے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے، حدیث میں آیا ہے، کہاں کی حدیث ہے، کیسی حدیث ہے، کچھ معلوم نہیں، اور پبلک یہ سمجھتی ہے تو حدیث نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے لیے بالکل نئی اور انوکھی ہے تو تحقیق کرو، اور تبینوا، تحقیق کرو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے اور مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے۔ مذاق کرنے کی پرمیشن ہے، مذاق اڑانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ فرینڈ سرکل ہے، آپ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، چلتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ کالا ہے اس کو کلوا بولتے ہیں، کوئی غریب ہے اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی آدمی کی شکل پہ کوئی جو ہے اس کی شکل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بیسٹ ہو، بیٹر دین یو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی وہ عورت اس سے بہتر ہو۔ یہاں پر ایک کوسچن پیدا ہو، ایک سوال پیدا ہو کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے تو مرد اور عورت دونوں اس میں آ گئے، الگ سے عورت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الگ سے عورت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ بیماری عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور زیادہ پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ میں کوئی عورت اپنے مائکے سے اگر دہیج کم لائے، اب اس کے سارے سسرال کی ساری عورتیں اس کی ساس کو تانا سنتی، ارے آپ کی بہو بس اتنا ہی سامان لائی، اتنا ہی زیور لائی،
اب وہ تانا مارتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، اور اسی مذاق اڑانے کی وجہ سے انسان شادی میں رسم و رواج میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بھاگتا ہے. تو فرمایا گیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی پر اشارے سے نکتہ چینی مت کرو. اشارے سے بھی تو کبھی کبھی کسی کی برائی کی جاتی ہے. کوئی آدمی جا رہا ہے، دیکھو جا رہے نواب صاحب، اشارے سے بھی کسی پر طنز مت کرو، کسی پر کیچڑ مت اچھالو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو. اب نام ہے کچھ، اب کر دیا آپ نے کچھ. نام ہے داؤد، آپ نے کر دیا داؤدوا. نام ہے کچھ، آپ نے اس کو بگاڑ کے کوئی اور شکل بنا. نام مت بگاڑو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت کرو. اس کے بعد کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت مت کرو. اب غیبت کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کسی کی برائی بیان کرنا جو برائی اس کے اندر ہو. پھر آگے بتایا کہ غیبت کتنی خراب چیز ہے. کہا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی کا مرا ہوا گوشت تم کھاؤ؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم کھاؤ، پسند کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو سوچ کے کھلاتی کہ کیسے انسان کسی کی لاش کا گوشت کھائے. تو کہا کہ جیسے کسی کی لاش میں سے گوشت نوچ نوچ کے کھانا یہ تم کو گھناؤنا لگتا ہے، ایسے غیبت بھی بہت گھناؤنی چیز ہے. اس کے بعد سورہ قاف شروع ہو گئی. سورہ قاف میں بتایا گیا کہ سوچ سمجھ کے بولو. دو لوگ ریکارڈ کرنے والے بیٹھے ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، دو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ایک رائٹ سائڈ ایک لیفٹ سائڈ. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور تمہاری زبان سے ایک جملہ بھی، ایک سینٹنس بھی، ایک ورڈ بھی نکلتا ہے فوراً وہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے بولو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے. آتے ہی فرشتوں نے سلام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ مہمان جب کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کرے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو بٹھایا اور دھیرے سے جا کے ان کو کھلانے پلانے کی تیاری کرنے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مہمان جب آپ کے گھر آئے تو اس کو عزت سے بٹھائیے اور اس کے بعد اس کی جو بھی خاطر تواضع آپ کو کرنی ہے اس کی تیاری کیجیے. یہ نہیں کہ چائے پئیں گے کہ ٹھنڈا پئیں گے، چکن کھائیں گے کہ مٹن کھائیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. ماں حاضر جو حاضر ہے وہ لا کے رکھ دو. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حساب سے اس زمانے کی جو بیسٹ ڈش تھی، بھنا ہوا گوشت، بھنا ہوا بچڑا، پورا بچڑا ہی بھون کے اس کو فرائی کر کے بھون کے لے آئے. یعنی گوشت جو ہوتا ہے سب سے بہترین غذا ہوتی ہے. تو آپ کے بیجاپور میں جو اچھی ہو، آپ کے ماحول میں جو چیز اچھی ہو، وہ آپ اپنے مہمان کو دیں. اچھا، اب مہمان بیٹھا ہے، اب بیچارہ وہ تکلف کے بارے کھا نہیں رہا، چھوٹا چھوٹا نوالا کھا رہا ہے. آپ چلے جائیں تو پورا ایک روٹی کا نوالا بنا لیں، اور آپ بیٹھے تو چھوٹا چھوٹا نوالا بنا لیں. تو اس کو تھوڑا حوصلہ دلائیے. اللہ تعالیٰ کھا کیوں نہیں رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا فرشتے کھا نہیں رہے، کہا اللہ تعالیٰ کھا کیوں نہیں رہے؟ تکلف کر رہے ہو کیا؟ جب دیکھا کہ میرے کہنے کے باوجود بھی فرشتے نہیں کھا رہے، تب ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دشمن ہے. یعنی اس زمانے میں دشمن کی پہچان یہ تھی کہ دشمن کے گھر کا پانی نہیں پیتا. یہ کھا نہیں رہے، میں اتنا بہترین پورا بچڑا میں فرائی کر کے لایا ہوں، یہ کھا نہیں رہے. تو ڈر گئے. اور ان کی بیوی سارا جو تھی وہ پردے کے اندر سے سب تماشا دیکھ رہی تھی. ارے یہ بڑے میاں تو ڈر گئے. اس کے بعد فرشتوں نے کہا لا تخف لا توجل، ڈرو مت، ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں. تو سارا جو اندر تھی ان کی بیوی وہ ہنسنے لگی کہ دیکھو ابھی بڑے میاں کتنا ڈر گئے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. ارے تو اللہ کے فرشتے میرے گھر میں آئے. تو فرشتوں نے حضرت سارا کو دیکھا وہ ہنس رہی ہیں. تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا دینے والا ہے. حضرت سارا کہتی ہیں کہ مجھ بڑھیا کو بیٹا ہوگا.
80 سال کی بڑھیا ہوں اور یہ بڈھے ہیں 70 سال کے، ہاں ہمیں بیٹا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بڑھیا ہوں اور اتنے بڑھاپے میں بچہ ہوتا نہیں، پھر میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، اور پھر میں 5 ہوں، مجھے جوانی میں بیٹا نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر آرڈر آ جائے کہ تمہیں بچہ ہوگا تو تب بھی تمہیں حیرت ہوگی، تب بھی تمہیں تعجب ہوگا؟ سنو، ہم اللہ کی طرف سے یہ بشارت لے کر آئے ہیں کہ تم کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں اس کے بھی بیٹے کی یعنی پوتا بھی ہوگا، تم پوتے کی بھی بشارت دے رہے ہیں، بیٹا اور پوتا دونوں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاید آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی اولاد میں سے، اور سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ تو سارے نبیوں کے جد امجد ہیں، سب کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ تھا 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔